بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت کی صحیح تاریخ کون سی ہے اور یوم ولادت کے دن پر عید میلاد النبی منانا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت تاریخ ضبط کرنے کا اس قدر اہتمام نہیں ہوتا تھا جیسا کہ بعد میں اسلامی مورخین نے شروع کر دیا، بلکہ اس وقت تاریخ کسی مشہور واقعے یا عموماً مہینے کے اعتبار سے ذکر کر دی جاتی تھی، ورنہ تقریبی طور پر لکھ دی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی ولادت میں محدثین، مورخین و اہل سیر کا اختلاف ہے۔ اگرچہ ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن متفق علیہ ہے، مگر تاریخ کے تعین میں متعدد اقوال ہے۔ کسی نے دوسری، کسی نے تیسری، کسی نے 8ویں، کسی نے 9ویں اور کسی نے 12ویں ربیع الاول کی تاریخ بتائی ہے۔ اگرچہ محققین علماء کرام کے اس میں دو قول ہے۔ بعض علماء کرام نے ازر حساب 8 ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے، تو بعض علماء کرام نے 9 ربیع الاول کو راجح قول قرار دیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی وفات میں بھی متعدد اقوال ہے۔ اگرچہ مشہور قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول بروز پیر سن 11 ہجری کو ہوئی، لیکن حساب اور تحقیق سے یہ بات بھی درست نہیں، بلکہ بعض علماء نے 1 ربیع الاول جبکہ بعض علماء نے 2 ربیع الاول کو تاریخی وصال قرار دیا ہے۔ پھر مروجہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ تو شریعت نے عید کے لیے صرف 2 دن مقرر کیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بلا شبہ ایک عظیم الشان مسرت کا موقع ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں تمام مسلمانوں سے آگے اور پکے تھے، انہوں نے کبھی یوم ولادت کو دن کے طور پر نہیں منایا تھا۔ اگر یہ کوئی نیک کام ہوتا تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے چھوڑنے پر متفق نہ ہوتے۔ پھر اس میں جل سے جلوس نکالنا، اس میں شیعوں کی مشابہت اور نقالی بھی ہے، اور پھر اس میں میوزک اور بینڈ باجے بجانا، یہ ازر حدیث حرام بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے گانے بجانے کے سامان، صلیب اور بت پرستی مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ بڑی شرم اور گستاخی کی بات ہے کہ جو اجتماع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانے کے لیے ہو، اس میں کلم کلا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم بدعات سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔